امریکہ نے ایرانی سمندروں کی ناکابندی کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک آبنائے ہرمز کو بند کر کے دنیا کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے اچھے اور ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے۔ ایران کے ساتھ بہت سی چیزوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا، یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کریں گے۔ تہران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے کچھ لوگ مناسب معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو خلیج کی کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی فوجی ترجمان کی وارننگ، کہتے ہیں خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں اور بحری قزاقی کے مترادف ہیں۔ امریکی دھمکیوں کے بعد ایران آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک مستقل نظام نافذ کرے گا۔ کسی بھی جہاز کے گزرنے کی اجازت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مزاحمتی محاذ طاقتور ہے، دشمن کو بغیر کسی کامیابی کے خطے سے نکلنے پر مجبور کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی ناکابندی، عالمی برادری نے امریکی اقدام کی مخالفت کر دی۔ چین کا افریقین کو تحمل کا مشورہ، جنگ بندی برقرار رکھنے کی بھی امید لگا لی۔ آبی راستے کو محفوظ اور مستحکم رکھنا عالمی برادری کا مشترکہ مفاد قرار۔ روس کو ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی سے عالمی معیشت کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ صدارتی ترجمان کے مطابق آبی راستہ بند کرنے سے متعلق ٹرمپ کا پلان واضح نہیں۔ یورپی یونین کا آزادانہ جہاز رانی کی ضرورت پر زور۔ ترک وزیر خارجہ کی سفارتکاری کے ذریعے آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز۔ اسپین نے امریکہ کی آبنائے ہرمز کی ناکابندی کی دھمکی بے معنی قرار دے دی۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے عالمی قوانین کے تحت آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے۔ فرانس اور برطانیہ کا آبنائے ہرمز کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان۔ پاکستان کی کاوشوں سے امریکہ اور ایران میں سیز فائر ابھی تک قائم ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اٹکے ہوئے معاملات حل کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا ہم نے 47 سال بعد امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کرائے۔ ایسی عزت تاریخ میں کسی کو ملتی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر امن مذاکرات کے لیے راتوں کو جاگے، ان کی فہم و فراست سے سیز فائر ممکن ہوا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دنیا میں ملک کا نام روشن کیا۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا اور جاپان کے وزیر اعظم کے رابطے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے امن کوششوں پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امریکہ ایران مذاکرات امن کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپانی وزیر اعظم کا بھی رابطہ، جنگ بندی اور مذاکرات میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ امن قائم کرنے کے عمل کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم متحرک، بدھ سے سعودی عرب اور ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں ولی عہد کے ساتھ ملاقات شیڈول۔ مذاکرات کے آئندہ لاہ عمل پر غور ہوگا۔ ذرائع کے مطابق خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مستقل جنگ بندی کے امکانات پر بھی گفتگو ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور امن کے قیام سے متعلق امور پر بھی بات چیت کا امکان۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات بھی ایجنڈے کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب سے ترکیہ کے لیے روانہ ہوں گے، ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ امریکی حکام کا ایران کے ساتھ دوبارہ ملاقات پر غور۔ امریکی ٹی وی CNN کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا امریکی اور ایرانی حکام کی جانب سے مذاکرات کے لیے ممکنہ تاریخ اور مقام پر غور کیا جا رہا ہے۔ ثالث بھی بات چیت کے نئے دور کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق امریکی حکام ایران تنازع کے سفارتی حل کے لیے اب بھی پر امید ہیں۔